أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا کیا اور پھر اس کے اندر روح ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور وہ بڑا بنا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا کافروں میں سے تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا کہ یہ کافروں میں سے ہے، کفر کرے گا۔ اس سے ہمارا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس کی تائید ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ چیزوں کا علم، چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، عقائد کی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز وجود کے اندر آتی ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو کانا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا کافروں میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ کافروں میں سے۔ اب اس نے انکار کیا اور اس نے آگے سے جو دلیل دی اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں ابھارا تھا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ شیطان اپنی طرف سے کیا دے رہا ہے؟ دلیل دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات، ہر دلیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے بھی تو آگے سے دلیل دی تھی، تو ہر دلیل ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو مانا جائے۔ تو اصل کے اندر اس کا نقطہ یہ تھا کہ میں بہتر ہوں، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی مخلوق ہیں اور ابلیس جو ہے، جن جو ہے وہ بھی مخلوق ہیں، تو بہتر کس لحاظ سے؟ تو اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھ لیا کہ آگ کی صفت ہے، یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں کیا ہو گیا ہوں؟ بہتر ہو گیا ہوں۔ تو اپنی طرف سے اس نے ایک عقلی دلیل تلاش کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کے اوپر بطور دلیل اس کو پیش کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بنانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب مخلوقات کو بنا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا رہے ہیں اور شیطان کو، ابلیس کو آگ سے بنا رہے ہیں۔ اب ابلیس اگر آگ سے بنا ہے تو اس کے اندر ابلیس کا اپنا کیا کمال ہے؟ بنانے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو آدمی اگر اترائے، تکبر کرے کسی ایسی چیز کے اوپر جس کے اندر اس کا اپنا کمال ہے، تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جس کو جس چیز سے پیدا کر دے، جس چیز سے بنا دے، اور اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے؟ وہ صفات ہیں۔ جس چیز سے انسان بنتا ہے، یہ مخلوق بنتی ہے، وہ نہیں، بلکہ وہ کرتا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، یہ چیز کسی انسان کو، کسی مخلوق کو بہتر بناتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا ہے، جس چیز کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا، جس چیز کی وجہ سے وہ مردود بنا، وہ آدم کی اولاد کو اسی چیز کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس وجہ سے اس کو نکالا گیا۔ اب وہ اولاد آدم کے ذہن کے اندر سب سے بڑی اس کی مہم یہ ہوتی ہے کہ اولاد آدم کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کر دے کہ میں بہتر ہوں، دوسرے سے بہتر ہوں۔ تو جو آدمی اس وسوسے کے اندر آ جاتا ہے، اس بات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، فلاں اعتبار سے بہتر ہوں، فلاں اعتبار سے بہتر ہوں، تو گویا کہ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ابلیس کے نقش قدم کے اوپر، شیطان کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اور آدمی یہ جو تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے،
عام طور پر 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے. یا تو اس وجہ سے تکبر کرتا ہے کہ میری ذات برادری وہ بڑی ہے، بڑی ذات سے تعلق رکھتا ہوں، بڑی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں کی ذات جو ہے وہ چھوٹی ہے، یہ باعث تکبر ہوتا ہے. تو آدمی کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر میں کسی بڑی برادری کے اندر پیدا ہوا ہوں تو اس کے اندر میرا کیا کمال ہے. یا پھر آدمی جو تکبر کرتا ہے وہ اس وجہ سے تکبر کرتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں. اگر آپ خوبصورت ہو تو اس کے اندر آپ کا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ بنانے والے. تو شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے واردات ڈالتا ہے بندے کے ذہن کے اندر کہ آدمی یہ تصور کرے، یہ سوچے کہ میں کیا ہوں، اس سے بہتر ہوں. ابا واستکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ ٹھہریں، انتا آپ ٹھہریں، وزوجک اور آپ کی بیوی ٹھہریں، الجنت جنت کے اندر، وکلا منہا رغدن حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے، رغدن خوش باش ہو کر، رچتا پچتا، من چاہا، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم دونوں قریب نہ جانا، هذه الشجرۃ اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ جو هذه ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی قریب کا درخت تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. فتکونا من الظالمین، وگرنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین مرتبہ کم کرنے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے آپ دونوں ہو جاؤ گے. فأزلہما الشیطان عنہا، اب یہ اس چیز کے اوپر کافی بحث ہوتی ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، گندم کا تھا، انگور کا تھا، فلاں چیز کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اصل اصول یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کے اندر ابہمو ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، سامنے نہیں کیا، واضح نہیں کیا، اس چیز کو مبہم ہی رہنے دینا چاہیے. اس چیز کے اندر خام خواہ کی ٹو لگانا اور اس کے اندر پڑے رہنا، یہ جو ہے وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ ولا تقربا، اور دوسرے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس درخت سے کھانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. اس کو ہماری شریعت کی زبان کے اندر کہتے ہیں سد ذرائع. جو چیز گناہ ہے اس کے قریب جانا یہ بھی کیا ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے. آدمی کو بچنا چاہیے گناہ والی جو چیزیں ہیں جو آدمی کو گناہ تک لے جاتی ہیں، ان چیزوں کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو سد ذرائع کے لیے ایسے ذرائع، ایسے اسباب اختیار کرنا جو بندے کو گناہ تک لے جاتے ہیں. 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ تنبیہ کرنا ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا کرنا تو دور کی بات ہے، اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا. وہ جو لوازمات ہیں، وہ جو ذرائع ہیں، وہ جو اسباب ہیں، وہ جو علتیں ہیں جو گناہ تک لے جاتی ہیں، ان سے بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ جو ہے زنا، اس کے قریب بندہ فوراً سے نہیں چلا جاتا، بلکہ پہلے اس کے لوازمات ہوتے ہیں، پہلے غیر محرم سے بات کرنا ہوتا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس طرح کی باتیں اور معاملات ہوتے ہیں، پھر آدمی گناہ تک پہنچتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، وہ چیزیں جو آپ کو زنا تک لے جاتی ہیں ان سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، بچتے رہنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین فازلہما، پس ان دونوں کو پھسلایا، ازلہما ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس درخت کے معاملے میں، فاخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس چیز سے، اس جنت سے، ان نعمتوں سے، کانا فی جس کے اندر وہ دونوں تھے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حضرت حوا کو جو ہے نا وہ شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا اور پھسلایا. حضرت حوا اس کی باتوں میں آئیں اور پھر حضرت آدم کو انہوں نے مشورہ دیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. حالانکہ قرآن جو ہے نا وہ واضح انداز میں فرماتا ہے فَزَلَّهُمَا دونوں کو پھسلایا، فوسوس لہما دونوں کو وسوسہ ڈالا. تو اس لیے صرف حضرت حوا نہیں بلکہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے مل کر درخت کھایا، مل کر ان کو وسوسہ ڈالا گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَخْرًا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا کہ تم یہاں سے جنت سے نکل جاؤ، انک رجیم، یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو کر نکل جاؤ. پھر پھسلایا کیسے؟ تو اس کے بارے میں الگ الگ باتیں تفسیروں کے اندر آتی ہیں. مشہور قول جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، تفسیروں کے اندر لکھا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ سانپ کے منہ کے اندر چلا گیا، سانپ کے اندر چھپ گیا اور سانپ چپکے سے جنت کے اندر چلا گیا اور جنت کا جو دروغہ تھا اس کو پتہ نہ چلا، اندر جا کر پھر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا. تو یہ عام طور پر تفسیروں کے اندر یہ قول نقل کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل من گڑت ہے، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ شیطان، اس کے جو ہوتا ہے نا سانپ، اس کے پہلے پاؤں ہوتے تھے،
تو جب اس نے شیطان کو سواری بن کر اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم پاؤں سے محروم ہو، تو پھر یہ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ کھسک کر جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اب تم اور انسان آپس کے اندر کیا ہو، دشمن ہو، اس لیے انسان کو یہ کیا کرتا ہے، کاٹتا ہے۔ تو یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں، اسرائیلیات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کیسے دروغے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شیطان اندر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہرے دار کھڑا کیے ہیں اور پہرے داروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سانپ جو ہے وہ جنت۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت کے اندر سانپ ہوتے ہی نہیں ہیں، جنت کے اندر سانپوں کا کیا کام ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، من گھڑت باتیں۔ پھر کیسے وسوسہ ڈالا؟ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ یہاں سے تم نکل جاؤ، یعنی کہ جو تمہارا عزت والا مقام تھا نا، یہاں پر پہلے پروٹوکول تھا، آتے تھے، فرشتوں سے ملتے تھے، تمہارے سارے معاملات تھے، وہ اب ختم ہیں، اب ویسی عزت ویسا مقام نہیں ہے۔ تو جیسے کوئی آدمی ایسے راندہ درگاہ ہو، عزت نہ ہو، اور ویسے گھومنے پھرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بچے کو مدرسے سے نکال دیں کہ تم مدرسے سے تمہارا نام ہم کاٹ رہے ہیں، اب وہ کبھی کبھار جو ہے نا چھپتے چھپاتے آ جاتا ہے دوستوں سے ملنے کے لیے، تو یہ آنا جانا جو ہے نا یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ قول یہ بھی کیا گیا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ باہر کھڑا ہو گیا جنت کے دروازے پر، اور جنت کے دروازے سے اس نے آواز لگا کر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ ساری باتیں کی۔ تو یہ بھی بس دور کی باتیں ہیں، ترددات ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایسے ہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو جاتے جاتے یعنی کہ نکلتے نکلتے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیا اور قسمیں کھائیں کہ اگر آپ وہ درخت کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن واضح فرماتا ہے فوسوس لہما، وسوسہ ڈالا۔ اور وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر بات ڈالنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ تھوڑی سی صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر کوئی بات وسوسہ جو ہے وہ ڈال سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دل کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کو دل کے راز بھی پتہ چل جاتے ہیں، دل میں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، بس وہ اپنا کام یہ کرتا ہے کہ جیسے انجیکٹ کر دیتا ہے ایک وسوسہ، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ جہاں پر بھی وہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے اور وہ وسوسہ ڈال لیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر آ گیا تھا، مردود ہو گیا تھا، یہیں سے دنیا سے اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ اور وسوسہ کیا ڈالا؟ کہ آپ اگر اس درخت کو کھا لیں گے تو آپ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من خالدین، یعنی کہ اگر آپ اس درخت کو کھائیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ او تکونا من خالدین، یا پھر کیا کریں گے؟ آپ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اگر اس پھل کو کھا لیں گے، اس درخت کو کھا لیں گے تو آپ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس نے کہا نا قاسمہما، قسمیں اٹھائیں، میں اللہ کی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں تم کیا کرو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ سوچا کہ اگر ہم یہ درخت کھا لیں گے تو جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تو پتہ تھا کہ میں نے جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر ان کو ان کے ذہن کے اندر یہ بات تو تھی کہ جنت سے میں نے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جب اس نے کہا کہ آپ اس درخت کو کھا لیں گے تو آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو آگے سے حضرت آدم کیا کہتے کہ میں نے تو ویسے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا تو فرمایا کہ کچھ عرصے کے لیے تم نے یہاں پر رکنا ہے، وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ہمارا یہاں پر جنت میں قیام وہ تھوڑی دیر کے لیے، یا پھر یہ جو پیچھے لفظ آیا ہے اسکن انت وزوجک، تھوڑی دیر کے لیے آپ قیام کریں آپ اور آپ کی بیوی، اس سے حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ہم تھوڑی مدت کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ درخت کھا لیا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ راحتیں اور یہ سارا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے وہ پھل کھایا، فاخرجہما مما کانا فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب آپ کیا کریں؟ جنت سے نکل جائیں، زمین کے اوپر چلے جائیں۔ وقلنا اہبطوا، یہاں پر ایک بحث اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا یہ تو معصیت ہے، یہ تو گناہ ہے، تو گناہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کا نعوذ باللہ یہ گناہ تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور نبوت ملنے کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی، کوئی صحابی، کوئی ایسا فرد نہیں ہے امت کا جو غیر نبی ہو اور معصوم ہو، جو گناہ نہ کرتا ہو۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے اس لیے معصوم ہوتے ہیں کہ اگر پہلے وہ گناہ کرتے رہیں تو بعد میں جب نبوت کا اعلان کریں، دعوت دیں، تو لوگ آگے سے کیا کہیں گے کہ کل تک تو خود شرک کرتے رہے ہو، کل تک تو خود شراب پیتے رہے ہو، تو ایک تانا آگے سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد اس لیے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں کہ نبی ہو اور گناہ کرے، غلطیاں کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کا عمل امتی کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسوہ ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے۔ تو جب نمونہ ہی غلط ہو جائے گا تو پھر اس کے پیچھے جو عمل کرنے والے ہوں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ غلط راستے کے اوپر چلیں گے۔
اس لیے جو نبی ہوتے ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے اور بعد کے اندر معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ کیا تھا؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو گناہ ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آدمی گناہ کرتا ہے ارادے کے ساتھ، ارادہ اس کے اندر شامل ہو تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ارادہ کرتے ہوئے اور جانتے بوجھتے ہوئے، علم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ بنتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن بھول جاتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ غلطی کے ساتھ، بھول کے ساتھ کیا کر لیتا ہے؟ وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ گناہ نہیں بنتی، اگرچہ اس کے اوپر کبھی کبھی ذم کا لفظ اطلاق کر دیا جاتا ہے لیکن وہ خلاف اولا ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ تو گناہ کے اندر ایک تو ارادہ شامل ہوتا ہے، دوسرا علم شامل ہوتا ہے کہ معلوم ہو اس چیز کے بارے میں کہ غلط ہے، اور دوسرا چیز یہ کہ ارادہ تن وہ کیا کر رہا ہو۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے کرتا ہے یا بھول کر کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہ نہیں ہوتا۔ غلطی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی پرندے کو شکار کرنے لگتا ہے، اب وہ پرندے کو نشانہ بنا رہا ہے لیکن کوئی آدمی آگے سے آ جاتا ہے اور گولی اس کو لگ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ غلطی سے ہیں۔ اور بھول کر کیا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے، روزے کی حالت کے اندر وہ کھا پی لیتا ہے اور اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس نے بھول کر کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا یہ جو عمل تھا یہ بھول کر کیا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ایک تو انہوں نے بھول کر کیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا، ان کا ارادہ نافرمانی کا، معصیت کا نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ جو عمل تھا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر مبنی تھا۔ کیونکہ شیطان نے آ کر کہا نا کہ اگر آپ یہاں پر یہ درخت کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل رہیں گی۔ تو انہوں نے تو یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر، لیکن وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کی؟ سرزنش کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان کیسے لے کر گیا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام کیسے گئے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ جو ایک معین درخت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس قسم کا جو درخت ہے نا، اس جنس کا جو درخت ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو ایک خاص درخت تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا اس کو کھانے سے منع کیا تھا، آپ اسی جنس کا کوئی اور درخت کھا لیں اس سے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ جیسے میں کسی کو کہوں کہ دروازے سے نہیں جانا، آپ نے دروازے سے باہر نہیں نکلنا، وہ وہاں سے نکل جائے اور کہے کہ استاد نے تو کہا تھا کہ یہاں سے نہیں جانا، میں تو اس دروازے سے جا رہا ہوں، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑا سا اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس طرح شبے کے اندر ڈال کر، وسوسہ ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل جو ہے کھانے کے اوپر مجبور کر دیا۔ تو فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اب جنت کے اندر کتنے درخت ہوں گے؟ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، انگنت ہوں گے، اور کتنے درختوں سے منع کیا گیا تھا؟ ایک درخت سے۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے نا، باقی ساری چیزیں حلال موجود ہوں، لیکن شیطان انسان کو جو ہے اس کی نفس کو اس سائڈ پر لے جاتا ہے جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ واقعہ جو ہے نا باقی تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ جب جنت کے اندر ٹھہرایا تو ہم نے کہا کہ یہ جو ابلیس ہے نا، یہ آپ کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، یہ تم دونوں کو جنت میں سے نہ نکالے۔ یہاں جنت کے اندر تو إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک جنت کے اندر تو نہ آپ کو بھوک ہے، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ ہی آپ کے لیے بے لباسی ہے، ننگا پن ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور جنت کے اندر تو نہ آپ کو پیاس ہے اور نہ ہی آپ کو شدت کی گرمی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پر اس آیت کو جب بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، کہ جنت کے اندر نہ تو آپ کے لیے بھوک ہے، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ ہی ننگا ہونا ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے پیاس ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے گرمی کی شدت ہے۔ حالانکہ بھوک اور پیاس اکٹھے ہیں، بھوک اور پیاس اکٹھے ہیں، اور سایہ اور پانی یہ اکٹھے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سایہ اور پانی کو تو اکٹھا کیا، دھوپ اور پانی کو، کیونکہ جب دھوپ لگتی ہے تو آدمی کو پیاس لگتی ہے۔ یہ بھوک اور ننگ کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیوں کیا؟ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، کہ جنت کے اندر نہ تو آپ بھوکے ہوں گے، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ ہی آپ ننگے ہوں گے۔ تو اس کے اندر اشارہ مفسرین نے یہ نکالا ہے کہ کبھی کبھی بندہ بھوک کی وجہ سے ننگا ہو جاتا ہے۔ بھوک ایسی چیز ہے، غربت ایسی چیز ہے جو بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ ننگا کر دیتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ننگے ہو رہے ہیں، کس لیے ننگے ہو رہے ہیں؟
اپنا پیسہ کمانے کے لیے، وہ جو پیسے کی بھوک ہے، ہرس ہے، ان کو کیا کر رہی ہے، جتنے ننگے ہوں گے اتنے ویو زیادہ ہوں گے، اور جتنے ویو زیادہ ہوں گے اتنے پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کو پہلے سے بیان کر دیں۔ تو فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا بعض تمہارے بعض کا کیا ہوگا، وہ دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ہوگا مستقر، ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت کے لیے برتنا ہوگا، فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اب یہاں پر بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی جنت کے اندر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات جو ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وہ اتارے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جنت سے نکال دیا، زمین پر آئے، روتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ بھی بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اگرچہ کمزور ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے سری لنکا، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اترے، اور حضرت حوا جو ہے نا یہ جدہ کے اندر سعودی عرب کے اندر اتری، اور مقام عرفات جو ہے، عرفات کے اندر میدان کے اندر حضرت حوا اور حضرت آدم کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں سری لنکا کے اندر ایک پل بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پل کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے، لیکن یہ ساری کی ساری کیا ہے، یہ تفسیری باتیں ہیں، اتنی کوئی مسند بات نہیں۔ کہتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، کسی لڑکے سے پوچھا کہ کہاں کے ہو، اس نے کہا سری لنکا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام اترے ہیں۔ اس نے کہا جی بالکل مشہور ہے، وہاں پر مخصوص جگہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ تو علم نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ جتنے انسان جہاں بھی رہتے ہیں سارے حضرت آدم علیہ السلام کے رہے، وہ بیچارہ کنفیوز ہو گیا، اس نے کہا یہ نہیں پتا کہ وہاں پر کوئی اولاد رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ فتلقى آدم، یہاں آئے اور پھر روتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کلمات عطا کی، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔